بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گڑبڑ کوئی نہیں ہے تو پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں؟ آج 17 جون ہے، دن ہے بدھ کا۔ آج خبریں کابینہ کی بھی ہیں۔ کابینہ میں بڑی رد و بدل ہے۔ پچھلے 4 سال میں جب سے یہ نظام مسلط ہے، اس طرح کی رد و بدل نہیں دیکھی گئی جو رپورٹ ہو رہی ہے۔ اس میں وزارت داخلہ کی بھی خبر ہے، وزارت خارجہ کی بھی خبر ہے، وزیر دفاع پر بھی تلوار ہے کہ ان کو بھی فارغ کیا جا رہا ہے، اور حتیٰ کہ وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب، جن کے بارے میں تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہیں، ان کے فارغ کرنے کی بھی خبریں ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اس پر بات کرنے سے پہلے میں عرض کر دوں کہ شہباز شریف صاحب کے کیمپ سے بھی وار ہو گئے ہیں۔ شہباز شریف کی طرف سے بھی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے فیصل واڈا کے خلاف۔ فیصل واڈا صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 2 دن سے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اور انہوں نے تو شہباز سرکار کو، نون لیگ کو آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے۔ اور خود رانا ثناءاللہ جب سما ٹی وی پر آئے ہیں اور طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کر اس کا جواب دے رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جی جب فیصل واڈا صاحب بات کرتے ہیں کوئی حدود و قیود تو نہیں رکھتے، یعنی کوئی لمٹس نہیں ہوتی ہیں، وہ جس طرف چاہیں چھکے لگا دیتے ہیں، کچھ بھی کر جاتے ہیں۔ اب بڑا سوچ سمجھ کے رانا صاحب بول رہے ہیں، وہ جو ہیں ایسے جو ہیں، یہ جو ہیں وہ جو ہیں، اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا کرکس یہ ہے، ان کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، کیونکہ انہیں کئی منٹ لگائے ہیں اس بات کا جواب دینے کے جی فیصل واڈا صاحب کیوں آپ کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چیزیں ٹھیک نہیں چل رہی، اور پھر جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ یہاں تو یاشی چل رہی ہے، یہاں تو جمہوریت کے نام پر مافیا ہے، مافیا کا راج ہے، کرپٹ ترین لوگ لا کر بٹھا دیے گئے ہیں، بیوروکریٹس کے ذریعے نہیں گورنمنٹ چل سکتی، یہ سب وہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو ہیں تو وہ حکومت کے ساتھ، حکومت کے بلز ہوں، حکومت کی قانون سازی اس کے ساتھ ہیں، ظاہر اپوزیشن میں تو نہیں ہے نا، وہ اپنے ساتھ انڈیپینڈنٹ ضرور لکھتے ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ بھی نہیں ہے وہ۔ تو بہرحال اب اس کے جواب میں رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیے صرف وہ سینیٹر ہی تو نہیں بننا چاہتے تھے، وہ کچھ اور بھی چاہتے تھے، یعنی کابینہ کا حصہ بننا چاہتے تھے۔ ایک تو ان کا وہ کام نہیں ہوا، شہباز شریف صاحب نے ان کو اکوموڈیٹ نہیں کیا فیصل واڈا کو، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ فیصل واڈا سے جب بھی سوال ہوا اس کا جواب ضرور دیں گے، اور دیں گے جواب رانا ثناءاللہ کی بات کا۔ کہیں گے جی میں ٹھوکر مارتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کابینہ کی، اور فلاں اس طرح کی کابینہ میں آنا ہی نہیں چاہتا، مجھے نہیں چاہیے کوئی وزارت اس طرح کے لوگوں میں یا جو بھی ہے۔ لیکن اب ساتھ انہوں نے ایک زمانی بات کی، ایک تو یہ نا کہ ان کو وزارت نہیں مل سکی، شہباز شریف صاحب نے ان کو وزیر نہیں بنایا، دوسرا یہ کہ ساتھ وہ کوئی اور کام بھی چاہتے تھے جو شہباز شریف صاحب نے نہیں کیا۔ یہ رانا ثناءاللہ کے الفاظ ہیں، مشیر وزیر اعظم شہباز شریف کے۔ رانا ثناءاللہ سینئر ترین سیاستدان ہے نون لیگ کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور کام بھی تھا فیصل واڈا کا جو شہباز شریف نے نہیں کیا۔ پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا، یہ بھی تو ہے بات غلط کہ ایک کو آپ ایڈجسٹ کر لیں، ایک کو آپ نہ کریں، یعنی دونوں لوگ ویسے تو اسٹیبلشمنٹ کے ہوں اور آپ ایک کو ایڈجسٹ کر دیں ایک کو نہ کریں، یہ بھی غلط ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، فلاں نہیں ہونا چاہیے۔ تو لگتا ہے یہی ہے ان کا اشارہ محسن نقوی صاحب کی طرف تھا کہ ان کو تو بہت کچھ مل گیا تو فیصل واڈا کو کچھ نہیں ملا، تو اس طرح کی بات انہوں نے کی ہے۔ یہ طلعت صاحب کے شو میں انہوں نے ساری باتیں کر دی ہیں۔ اب صرف یہاں تک نہیں ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب بولے ہیں، ان کے علاوہ مشیر شہباز شریف، اختیار ولی صاحب وہ بھی بولے ہیں۔ فیصل واڈا کی گفتگو پہلے میں رانا ثناءاللہ والی بات آپ کو بتا دوں، فیصل واڈا کی گفتگو حدود و قیود میں نہیں ہوتی، وہ کیبنٹ کا حصہ بننا چاہ رہے تھے، ان کی ایک اور ڈیمانڈ بھی تھی جو پوری نہیں ہو سکی، اور یہی کہ جی دیکھیں نا، ایک بندے کو سب کچھ مل جائے دوسرے کو کچھ نہ ملے، پھر وہ اس طرح سے تو ہوتا ہے، تو اس لیے فیصل واڈا اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ باقی جناب اختیار ولی صاحب وہ جا رہے تھے گاڑی میں بیٹھنے کی طرف پارلیمنٹ ہاؤس سے نکل کر، تو وہاں پر ان سے سوال ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ میں مشورہ دے رہا ہوں، فائلوں کی جب بات کی انہوں نے کہ جی فائلیں تیار ہیں اور سارا کچھ ہے، اور فیصل واڈا نے اس طرح کی بات کی، تو اختیار ولی نے کہا کہ اگر فائلیں کھلنا شروع ہو گئیں تو سب سے پہلے فیصل واڈا کی فائل کھلے گی، گرمی سے پرہیز کریں فیصل واڈا، اور انہوں نے کہا جی کوئی آلو بخاریں، املی شملی اس طرح کی شربت پئیں۔ اختیار ولی کے مطابق ہر 3 سال بعد سب اپنی اپنی دکانیں کھول لیتے ہیں اور پھر یہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ان کو نہیں لگ رہا کہ کوئی مسئلہ ہے، کچھ ایسا ہونے والا ہے، اور ریلیکس جی چل کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہونے والا، تو وہ اس پر بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ لیکن جب وزارت ادھر سے ادھر ہونے کی بات ہوئی تو یہ اختیار ولی بھی
کہہ چکے ہیں, ان کے اختیار میں نہیں ہے. کہتے ہیں جی ہاں چیزیں ہو سکتی ہیں, جو کام کرے اس کو رہنا چاہیے, دوسرے کو نہیں, تو اس طرح سے. لیکن وہ کہتے ہیں جی شہباز شریف کہیں نہیں جا رہے. ہو یہ ان کو بڑی تسلی ہے. اب وضاحتیں بھی آ رہی ہیں, تردیدوں کا بھی موسم آ گیا ہے کہ نہیں بڑا اچھا چل رہا ہے, کوئی ایسا نہیں ہے, سب ایک ہیں, ادارے ایک ہیں, ہم حکومت کے ساتھ ہیں, پوری طرح سپورٹ کریں, یہ کریں وہ کریں. یہ تو بھی پتہ لگ جائے گا جب جولائی گزرے گا. تو یہ تو جولائی سے پہلے کام شروع ہو گیا ہے. اچھا جی, اب مصدق ملک صاحب کو ماحولیات کی وزارت ملی تو ان کا پہلے ہی دن وفاقی وزیر احسن اقبال کی بہن اور ایف پی ایس سی کی نئی ممبر عائشہ حمیرہ چودھری کا تنازع ہو گیا کہ وہاں پر اقوام متحدہ کی گاڑیاں استعمال ہو رہی تھیں, یہ بھی استعمال کر رہی تھیں. اس پر جناب یہ پہلے ہو چکا ہے. میں نے آپ کو یہ خبر کیوں بتائی ہے؟ اس لیے کہ اب یہی خاتون, یہ بہن احسن اقبال صاحب کی, اب ان کو ایف پی ایس سی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا نیا ممبر بنا دیا گیا ہے. اب یہ ریٹائر ہونے والی تھیں, تو اس سے پہلے ہی نومبر میں شاید ان کی ریٹائرمنٹ تھی, اس سے پہلے ان کو اب ممبر بنا دیا گیا ہے. تو نون لیگ کا ایک خاصہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کو لازمی نوازتے ہیں, لازمی 100% میں سے 90% اگر اپنے خاندان کو کرتے ہیں تو باقی 10% ضرور وہ اپنے اس طرح کے لوگوں کے خاندانوں کا خیال کرتے ہیں, کیونکہ وہ طرزی ہے. ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی میٹنگ تھی, نواز شریف صاحب کشمیر کے حوالے سے انہوں نے اپنے چند ایک لوگ کشمیر کے ممبر بلائے ہوئے تھے اسمبلی کے, نون لیگ کے. تو اس میں احسن اقبال صاحب بھی تھے, اس میں ڈار صاحب کے بیٹے بھی تھے, علی ڈار, جو داماد ہیں میاں نواز شریف صاحب کے, اور کیپٹن صفدر صاحب بھی تھے, وہ بھی داماد ہیں میاں نواز شریف صاحب کے. تو خاندان آپ کو ضرور نظر آئے گا. تو کہتے ہیں جب ہم خاندان کو نوازتے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر آپ اپنے خاندان کو بھی کریں. احسن اقبال صاحب کے بیٹے ہیں, ان کو بھی کس طرح سے کوئی ایڈجسٹ کر لیں. اچھا ان کی بہن ہے, ہاں جی, ان کو بھی ایڈجسٹ کر لیں. تو کسی جگہ اور ہے تو خواجہ آصف ہیں, ان کی بھتیجی بھانجی ہے, اس کو بھی وزارت دے دیں. دیگر یعنی سب کو کہتے ہیں کہ تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے. دیکھو ہم اپنے خاندان کو سب سے آگے رکھتے ہیں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں سب سے اوپر قائد ہوں تو اس کے بعد میری بیٹی ہی وزیر اعلیٰ بن سکتی ہے اور کوئی نہیں, اور میرا بھائی ہی وزیر اعظم بن سکتا ہے اور کوئی نہیں, میرا داماد وزیر بھی بنے گا اور کوئی نہیں, اور میرے رشتہ دار بھی اس طرح سے سب سے اعلیٰ پوزیشنز پر ہوں گے, میرا سمدھی ہی ہوگا جو نائب وزیر اعظم ہوگا, بھائی وزیر اعظم تو سمدھی, میری بیٹی کا سسر وہ نائب وزیر اعظم ہوگا. تو سب سے ٹاپ کے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد نچلے اگر آ رہے ہیں اور پھر وہ سمدھی کا بیٹا جو داماد ہے وہ بھی وزیر ہوگا, تو باقی لوگ بھی اسی طرز پر آئیں, اپنی سی ویز پیش کریں, کس کے کیا رشتہ دار ہیں, اور ہم ان کو لگائیں گے. تو آج یہ بڑی خبر کنٹروورشل ہو چکی ہے کہ جی اور کوئی نہیں ملتا یہاں پر, جو پہلی وزراء ہیں انہی کے رشتہ داروں کو, بہنوں کو, کسی کی اہلیہ ہے, کسی کی اور رشتہ دار ہے, انہی کو لگانا ہے. اور یہ احسن اقبال صاحب وہ ہیں جو ہر دفعہ حکومت میں آ کے ریفارم کی بڑی بات کرتے ہیں. ہمیں ریفارمز کرنی ہیں, ہم اس طرح نہیں چل سکتے, 70-80 سال سے ہم نے کس طرح سے کر دیا, ریفارمز لے کر آئیں, بدلیں چیزوں کو, اور ایسا راگ لاپتے ہیں. اور دیکھیے اپنی بہن کو پھر عہدہ دلوا دیا کہ ریٹائر ہونے سے پہلے لگ جاؤ, پتہ نہیں پھر کیا ہو, ابھی تو کابینہ میں رد و بدل ہو رہی ہے, اس سے پہلے ہم سارے ایڈجسٹ ہو جائیں. ابھی جو خبر ہے اس میں اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ بنائے جانے کا امکان ہے. اورنگزیب صاحب کی چھٹی ہو رہی ہے, اب اسحاق ڈار صاحب سے وزارت خارجہ لی جا رہی ہے اور ان کو خزانہ دیا جا رہا ہے, جہاں ان کا انٹرسٹ تھا پہلے دن سے ہی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں بتایا گیا اورنگزیب صاحب اب ظاہر ہے وزیر خزانہ تو رہیں گے, ان کو کہاں ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے, تو کوئی خبر نہیں ان کی, کیا وہ فارغ ہوں گے. اب جب یہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ سے وزیر خزانہ بن رہے ہیں تو یہی خبر ہے محسن نقوی صاحب کی, اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پی سی بی کے چیئرمین تو رہیں گے, ساتھ اب وزارت خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی جگہ محسن نقوی صاحب کو مل رہی ہے. پہلے بھی وہ ایران کے دورے, دیگر جگہوں کے دورے وہ کر ہی رہے تھے. یہ خبر بھی ہم نے آپ سے ڈسکس کی تھی کہ اب سے تقریباً کوئی 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا, اب 4 ہفتے ہوتے ہیں 1 مہینے میں, تو 5-6 ہفتے کر لیں, 1.25 مہینہ 1.5 ماہ. اسحاق ڈار صاحب کو ایک طرح سے شٹ اپ کال ملی ہوئی ہے کہ وہ بالکل پہلے فون شون بڑے ایکٹیو تھے, یہ تھے, تو اب چپ کر کے جناب بیٹھے, وزارت خارجہ میں کوئی زیادہ کام نہیں کر رہے تھے, شاید اسی لیے کہ انتظار کر رہے تھے اب خزانہ کی طرف آئیں, جو ان کا محبوب ترین ڈپارٹمنٹ ہے. جب بھی دور آتا ہے تو وہ ضرور اس طرف آتے ہیں, اور اس کے بعد ہماری اکانومی کا ہمیشہ سے بڑا غرق ہوا ہے. تو اسی لیے اب یہ بات کی جا سکتی ہے کہ حالات بہت برے اب نہیں رہیں گے, اس لیے کہ اب اسحاق ڈار صاحب آ گئے ہیں, اب حالات پہلے سے زیادہ برے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی, کس نے کہا جی بیڈ ڈیز آر اوور, ورس ڈیز آر کمنگ, کہ برے دن چلے گئے ہیں, ان نہایت برے دن اب آنے لگے ہیں. اسحاق ڈار صاحب آئیں گے, خزانہ بالکل ہی فارغ کرائیں گے, ایکسپورٹس اور نیچے بٹھائیں گے,
اور ادھر سے ادھر دکھاوا کچھ کرنا کچھ، تو یہ اب کام ہونے لگا ہے. اگر اسحاق ڈار صاحب بھی آ رہے ہیں تو بس پھر اللہ ہی حافظ ہے جی. اس کے علاوہ جی وزیر دفاع خواجہ آصف کی تبدیلی کا امکان ہے، یہ بھی جا رہے ہیں. اور تو اور جو مقتدر حلقوں اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ذرا باتیں کرتے تھے نا ادھر ادھر کی، ذرا پرائیویٹ بیٹھ کر اور آف دا ریکارڈ گفتگو میں، غیر رسمی بات چیت میں ذرا اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں نا کیا کر رہے ہیں، ہمارے تو اختیاری فلاں نہیں، یا کسی کچھ کہہ دیے فلاں، اب کوئی نہیں بچے گا ان میں سے، کبھی نہ ان سے پاک ہو جائے گی. وزیر دفاع خواجہ آصف کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے ان کو ہٹا کر کس کو لایا جائے گا، یا یہ کہ ان کو کوئی اور وزارت دی جائے گی نہیں دی جائے گی. تو اس میں جناب خواجہ آصف صاحب کا بیان اس وقت بڑا چل رہا ہے، جو انہوں نے کہا ہم ISI افسران کی موجودگی میں قانون سازی کرتے تھے. کہتے میرے ضمیر پر بوجھ ہے تو میں بتا دوں، پھر اسد قیصر کے گھر یہ ہوتا تھا فلاں ہوتا تھا، آج ان کو اب یہ باتیں یاد آ رہی ہیں تو کہتے ہیں بوجھ میں اتار دوں. یہ اب انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. اس کے علاوہ جی اب یہ جتنی بھی تبدیلی ہونی ہے اس کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سے ایک دفعہ پھر قائد مسلم لیگ نون، جن کے نام پر یہ جماعت ہے، میاں نواز شریف صاحب، ان کو شہباز شریف صاحب اعتماد میں لیں گے کہ جی وزارت خزانہ، داخلہ اور خارجہ میں ہم تبدیلیاں لا رہے ہیں، اور پھر حتمی فیصلہ ہو جائے گا نواز شریف صاحب کو سمجھانے کے بعد، جب وہ کہیں گے اچھا جی ٹھیک ہے پھر اور کچھ نہیں تو کر دیں. تو ان میں ان کے کئی دوست فارغ ہو سکتے ہیں، ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں، تو یہ چیزیں آئیں گی. داخلہ کے لیے کیونکہ محسن نقوی صاحب اب داخلہ کے اگر وزیر نہیں رہتے اس کے بعد، تو یہ سوچا جا رہا ہے کہ اس میں رانا ثناء اللہ ان کا نام بھی ہے، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ ان دو میں سے کوئی داخلہ کی طرف آ سکتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. یہ ساری خبریں ہیں. اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے نہیں 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 سب ٹھیک چل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اڑان بھر رہے ہیں، اب سٹیبلٹی آ چکی ہے، اب ہم نے ترقی کی طرف جانا ہے فلاں. وہ ان کی تو ترقی مسلسل ہو رہی ہے. سٹیبل یہ 4 سال پہلے ہو گئے تھے جیسی حکومت مل گئی تھی، اس کے بعد سے ترقی ہی ترقی ہے، تنخواہوں میں اضافہ ہی اضافہ ہے، مرات میں اضافہ ہی اضافہ ہے ہر سطح پر. ابھی خبر آئی کہ VIPs کے لیے 9 ارب روپے کا بجٹ الگ سے رکھ دیا گیا ہے. تو اب آپ سوچئے نا، اس میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے VVIPs کا. VIPs میں یہ لوگ آتے ہیں. باقی ملک کا کیا ہے حال؟ یہ ہے ایتھوپیا نے 2025 میں 4 ارب ڈالر کی بیرونی سرمایہ کاری حاصل کی ہے، ایتھوپیا جیسے ملک میں، اور پاکستان نے 1.4 ارب ڈالر کی. یہ پورے 2025 میں. 1990 کی دہائی میں ایتھوپیا میں کوئی 1 کروڑ ڈالر سالانہ انویسٹ کرتا تھا، 1 کروڑ ڈالر سالانہ 90 کی دہائی میں، اور پاکستان کہاں تھا؟ اور اب وہاں پر 4 ارب ڈالر ہو رہے ہیں، یعنی 1 کروڑ سے 400 کروڑ ڈالر کی انویسٹمنٹ ایتھوپیا میں شروع ہو گئی ہے، اور ہم پیچھے سے پیچھے جا رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں مفتہ اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان کی حالت زار کے بارے میں، یہ کچھ ٹھیک نہیں ہونا. انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا میری دعا ہے، میری خواہش ہے، میری امید ہے، میں چاہتا ہوں اس بجٹ کے بعد چیزیں ٹھیک ہو جائیں. کہتے ہیں لیکن بطور اکانومسٹ اور کوالیفائڈ اکانومسٹ کے، کوالیفائڈ کاروباری کے، وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں، میں بتا دوں کہ کوئی بہتری نہیں آنے والی. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں غربت 1 دہائی سے زیادہ، 10 سال میں اتنی غربت نہیں تھی جتنی آج ہے. پاکستان میں بے روزگاری 20 سالوں میں سب سے زیادہ ہو چکی ہے. پھر 6 دہائیاں، 60 سال میں اتنی کم پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں تھی جتنی پچھلے 3 سال میں ہوئی ہے. باہر سے کوئی آ ہی نہیں رہا پیسہ. جو مہنگائی ہے وہ 4 سال کی مہنگائی اگر دیکھیں پچھلے 4 سال کی، وہ ہماری تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے. کہتے ہیں مہنگائی کنٹرول کر لی، 4 سال کی اگر آپ ایوریج نکالیں، تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی 4 سال میں ہوئی ہے. اور پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلسل 4 سال ایسے گزرے ہوں کہ ہم نے 4% بھی GDP گروتھ، معاشی ترقی حاصل نہ کی ہو. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اور پھر پر کیپٹل انکم ہماری پہلے سے کم ہو گئی، یہ 4 سال میں ہوا ہے. یہ ہے شہباز شریف صاحب کی 4 سالہ دور حکومت کی اصل کارکردگی. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ٹیکسز اب بھی ہیں، یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں، اور بس یہ اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے آپس میں مزے چل رہے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اس بجٹ کے بعد بھی لوگوں کو کچھ نہیں ملنا، یہ ان کا کہنا ہے. باقی علی پرویز ملک صاحب نے کہا تھا، وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہی جنگ ختم ہوگی، جیسے ہی پیٹرول کی قیمتیں نیچے آئیں گی، ہم اسی تیزی سے، اتنی پھرتی سے ہی، یہ ان کے الفاظ ہیں، اتنی تیزی اتنی پھرتی سے ہی ہم پیٹرول کی قیمت کم کر دیں گے جس طرح ہم نے بڑھا دی. ابھی تک کم نہیں ہوئی. وہ معاہدہ ہو گیا، ابھی تک کم نہیں ہوئی. انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں نیچے آ گئیں، کم نہیں ہوئی. جمعے تک کا انتظار کریں. اور وہ بھی میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں
کہ اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جنگ سے پہلے والی قیمت آ جائے گی پیٹرول کی، تو ایسا نہیں ہونے والا. وہ علی یعنی کیونکہ انہوں نے 1700 ارب روپیہ ٹیکس مزید لینا ہے اس لیے. اور جب تک بات ہے ایران کی صورتحال کی، وہ کبھی بھی اللہ نہ کرے لیکن بگڑ سکتی ہے. کیا کریں؟ اس لیے کہ ایران نے کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز کو لبنان سے نکلنا ہوگا، یہ شرط ہے. اور یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ابھی آ گیا ہے. یعنی یہ ایک مکمل معاہدہ یا یہ کہیں کہ حتمی معاہدہ نہیں ہے، یہ حتمی نہیں ہے. یہ اس معاہدے کی طرف ایک قدم ہے کہ جی جنگ روک کر راستے ہم کھول رہے ہیں اور آہستہ آہستہ پھر ہم اس معاہدے کی طرف بڑھیں گے، حتمی معاہدے کی طرف. تو ابھی تک خبر یہ ہے کہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، یا معاہدہ مکمل تبھی ہوگا جب اسرائیلی فورسز لبنان کے علاقوں سے نکل جائیں گی. جبکہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم نے جو علاقے حاصل کیے ہیں، قبضے میں لیے ہیں، اب ہم نے نہیں چھوڑنے. تو بات دیکھیے پھر معاہدے کا کیا بنے گا. اور تو اور اب ٹرمپ نے کہا ہے کہ معاہدہ پسند نہ آیا تو ایرانیوں کے سروں پر دوبارہ بم گرا دوں گا. وہ بھی دوبارہ جنگ کی بات کر رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو گیا تو ہم ادھر چلے جائیں گے، وہ چلے جائیں گے. اور امریکہ اتنا پریشان ہے کہ اسرائیل کبھی بھی دوبارہ جنگ چھیڑ دے گا یا شروع کروا دے گا، ایران پھر اس کا جواب دے گا. کہ اسرائیل نے امریکہ سے ایران سے طے پانے والا معاہدہ مانگا، امریکہ نے انکار کر دیا. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ایران کے ساتھ جو معاہدہ ہو رہا ہے، اسرائیلی میڈیا کہتا ہے کہ اسرائیل کے حوالے بھی ڈیٹیلز نہیں کی جا رہی. ان کو اندر سے کچھ نہ کچھ خبریں تو مل جائیں گی، پتہ چل ہی جائے گا کیا ہے. کیونکہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ جی اتنے ارب ڈالر ایران کے ڈی فریز کر دیے جائیں گے، اتنے ارب ڈالر دیا جائے گا. یہ خبر بھی آئی کہ کچھ انویسٹمنٹ کافی زیادہ آئے گی، بہت بڑے پیمانے پر امریکہ کی طرف سے بھی آ سکتی ہے ایران کے اندر. تو اس پر تو ٹرمپ نے کہا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم 1 ارب ڈالر بھی نہیں انویسٹ کرنے والے ایران میں، ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں لیکن جو ان کے اپنے اکاؤنٹس ہیں اس بارے میں نہیں بولے. تو جو فریز کر دیے گئے تھے، چاہے وہ UAE میں ہیں، دیگر ممالک میں ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ ڈی فریز کر کے ایران کے حوالے کر دی جائیں، ان کو دے دیے جائیں. اسی سے ایران کی اکانومی میں ایک بہت بڑا مثبت فرق آ جائے گا. پھر قطر کا بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے کہ قطر نے بھی کافی زیادہ بیہائنڈ دا سین کوششیں کی ہیں. ظاہر ہے کہ مالی طور پر اگر آپ دیکھیں سپورٹ کی ایران کو ضرورت ہے تو کچھ ایشورنسز تو یقیناً ہوں گی. اور اس کا مین بوجھ لگتا یہی ہے کہ خلیجی ممالک اٹھائیں گے، یا وہاں پر جو بھی ایسٹس ہیں ایران کے، ان کے حوالے سے زیادہ چیز کی جائے گی. امریکہ تو اس طرح شاید نہ کرے، اور اسرائیل تو بالکل بھی نہیں. لیکن یہ خلیجی ممالک جن میں UAE ہے، قطر ہے اور سعودی عرب، جہاں پر اٹیکس ہو رہے تھے، اسی طرح کویت ہے، بحرین ہے، تو یہ ضرور کافی حد تک ایران کو اکوموڈیٹ کریں گے، یہ نظر آ رہا ہے. اور خطے میں پہلے سے زیادہ ایران کی اہمیت بڑھتی نظر آ رہی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اللہ کرے کہ جنگ مکمل طور پر ختم ہو جائے اور ایک حتمی معاہدہ بھی ہو جائے. لیکن ظاہر ہے کہ اسرائیل میں جس طرح کی حکومت ہے، یا اسرائیل کی ایک لابی ہے، اسرائیل کے اپنے انٹرسٹ ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی بھی وقت جنگ دوبارہ چھڑ جائے، چند مہینے بعد، چند سال بعد کیا ہو. لیکن اللہ کرے کہ یہ ایک مکمل اور پائیدار امن کی طرف ہم بڑھتے نظر آئیں، یہ خطے میں امن ہو. کیونکہ پاکستان نے اس پر بڑی کوشش کی ہے، بہت زیادہ پاکستان کو اس جنگ سے نقصان ہوا ہے. اور اسی لیے جنگ کے بعد سے لے کر اب تک مسلسل کئی دفعہ ناامیدی آئی، لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر ہوں اور پاکستان گورنمنٹ ہو، یہ مسلسل کوششیں کرتے رہے کہ جی کسی طرح معاہدہ ہو جائے. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کافی حد تک کامیابی مل گئی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.